حال میں بہت زبردست جانچ پڑتال کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان ظالم میرے نیک اعمال کو ضائع کر دے، کہیں ایسا نہ ہو میری نیکیوں کو وہ برباد کر دے۔ تو نیک عمل کے بعد دیکھنا ہے کہ میں عجب میں مبتلا تو نہ ہوں۔ اچھا، جیسے ہی بندہ عجب میں مبتلا ہوا تو عجب کے ساتھ ساتھ تکبر بھی آتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک عجب ایک تکبر۔ عجب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو آدمی اچھا لگے، اپنا حسن ہے، خوبصورتی اللہ نے دی ہے، اس پر ناز، عجب ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس پر ناز اور فخر، یہ عجب ہے۔ علمی کمال اللہ پاک نے دیا ہے، اس پر ناز، یہ کیا ہے؟ یہ عجب ہے۔ اور جب یہ عجب آگے بڑھتا ہے تو پھر تکبر آتا ہے۔ عجب میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی ہر اچھائی ہی اچھائی دکھتی ہے، برائیاں اس کو اپنی نظر نہیں آتی، یہ عجب ہے۔ اور تکبر اس سے بدترین اور برا اگلا درجہ ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی دوسرے کو حقیر جاننے لگتا ہے تو یہ تکبر ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تکبر وہ مہلک بیماری ہے، وہ ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری ہے۔ آدمی غیبت کیوں کرتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ دوسرے کو حقیر جان کر آدمی غیبت کرتا ہے۔ چغل خوری کیوں کرتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ کتنی بیماریاں ہیں اس تکبر کی وجہ سے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو عجب سے بھی بچائیں، تکبر سے بھی بچائیں۔ وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، دینداری کو پسند کرتے ہیں، نیک مجالس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان کا ایسے لوگوں پر جو حربہ ہے وہ عجب اور تکبر ہے۔ ان دو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اپنے اعمال آدمی کو اچھے لگنے لگتے ہیں، کرتے کرتے جب یہی مزاج بنتا چلا جاتا ہے تو پھر آدمی کے دل میں دوسروں کی حقارت آتی ہے۔ یہ تہجد گزار ہے، فلاں تہجد نہیں پڑھتا، اس کی حقارت آتی ہے۔ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، فلاں 4 وقت کا نمازی ہے، اس کی حقارت دل میں آتی ہے۔ یہ روزانہ 1 سپارہ تلاوت کرتا ہے، وہ آدھا کرتا ہے، 1 ربع کرتا ہے، اس کی حقارت آتی ہے۔ جو آدمی اعمال کے اعتبار سے کم ہوگا اس کی حقارت دل میں آئے گی، اور یہ تکبر ہے۔ اس سے اپنے اعمال برباد ہو جائیں گے، ایمان اپنا ضائع ہو جائے گا۔ اور ایسے شخص کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اور نسخہ اور علاج یہ ہے کہ تم بھائی دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو۔ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہو تو آپ تہجد گزار کو دیکھو، وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ آپ 1 سپارہ تلاوت کے عادی ہو روزانہ تو آپ اسے دیکھو جو 1.5 سپارہ پڑھتا ہے۔ آپ اتنا خرچ اللہ کے راستے میں کرتے ہو، آپ اس کو دیکھو جو آپ سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر بھی نیکی کی توفیق اور رغبت پیدا ہوگی۔ اور دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو آپ سے کمتر ہو، تو شکر پیدا ہوگا۔ جب آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا کہ سالانہ اتنے اتنے کپڑے آتے ہیں، ہر موقع پر ایک جوڑا ملتا ہے، ایک عید پر، دوسری عید پر، ایک شادی پر، دوسری شادی پر، ہر شادی پر، ہر پروگرام پر نیا جوڑا بنتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھو کہ جن کے پاس پورے سال میں صرف ایک جوڑا ہوتا ہے، جو پورے سال میں 2 جوڑوں پر گزارا کرتے ہیں، ایسوں کو بھی دیکھو۔ یہ تزیین، یہ اس طرح سے مزاج اپنے اندر پیدا ہو جانا کہ اپنے آپ کو آدمی اچھا لگنے لگے، خوبصورتی، کپڑوں کا اچھا ہونا، مال کا زیادہ ہو جانا، گھر کا اچھا ہو جانا، یہ اچھا ہو جانا یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن جب اس جذبے کے ساتھ کرے کہ میں سب سے نرالہ لگوں تو اب یہ بیکار ہے، اب یہ عجب ہے، اب یہ انسان کی بیماری ہے، یہ قابل علاج ہے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔
مکہ جب فتح ہو گیا اور اس کے بعد بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو قبیلہ بنو حوازن سے جنگ ہوئی، تو آج صحابہ کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی، اور وہ قبیلہ بنو حوازن وہ 4,000 پر مشتمل لشکر تھا، اور ادھر صحابہ کا لشکر 12,000، تو 12,000 دگنی سے تگنی تعداد تھی۔ تو کسی نے کہا، زبانوں پر یہ جملے آئے، آج تو ہم غالب ہی ہیں، اس لیے کہ آج تو ہم اتنے ہیں۔ بدر میں ہم غالب رہے تھے، ہم صرف 313 تھے، 1,000 پر غالب رہے تھے۔ احد میں 1,000 ہم تھے، 3,000 سامنے والے تھے، اللہ پاک نے وہاں ان کو بھگایا، پہلے فتح مسلمانوں کو ہوئی، آج تو میدان ہمارا ہی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اذ اعجبتکم کثرتکم، تم عجب میں مبتلا ہو گئے، اپنی کثرت پر تمہیں فخر ہونے لگا کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، آج تو ہم غالب آ گئے۔ فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، وہ زمین تنگ ہو گئی تمہارے پر باوجود کشادگی کے۔ ثم ولیتم مدبرین، سب تم پھر پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے۔ پھر ثم انزل اللہ، یہ اللہ پاک نے اس عجب کی بنیاد پر کہ کسی کی زبان پر یہ جملہ آ گیا کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آ گیا، امتحان آ گیا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر تو وہاں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول رحمت کا وہ مجسمہ ہے، تو اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ پاک نے اطمینان نازل فرمایا اور اطمینان قلبی عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ پر کھڑے رہے، آپ وہاں سے بالکل نہیں ہلے، کوئی 10-12 صحابہ تھے آپ کے ارد گرد جو رہ گئے، باقی سارے منتشر ہو گئے۔ تو پھر صحابہ نے آواز لگائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھڑے ہیں، ادھر آؤ۔ پھر سارا مجمع واپس پلٹا، نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوئے اور دوبارہ سے پھر حملہ کیا، تو اللہ پاک نے پھر فتح عطا فرمائی۔ تو اندازہ کرو کہ کتنی سخت بات ہے، اور یہ قیامت تک قرآن میں یہ قصہ پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ عجب ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک کی مدد کو روک دیتا ہے، یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک کی مدد رک جاتی ہے۔ تو ہر عمل میں محض اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق ہے، عمل کی توفیق اللہ پاک نے دی، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ پاک نے سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، اتنی بڑی سلطنت۔ آپ نے فرمایا الملک ملک سلیمان، بادشاہت تو سلیمان کی بادشاہت، ظاہری بادشاہت، پوری دنیا پر اللہ پاک نے حکمرانی عطا فرمائی۔ اور وسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، ہوا کو اللہ نے مسخر فرما دیا، جہاں ارادہ کرتے سلیمان ہوا وہاں اٹھا کے لے جاتی، اور بڑا عرش اور تخت سلیمان علیہ السلام کا وہ فضا میں اڑتا، اور جنوں کو اللہ پاک نے تابع کر دیا، بڑے بڑے دیو، بڑے بڑے جن ان کے تابع، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، یعملون له ما یشاء، جو سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات بنا کے دے دیتے، بناء وغواص، بڑے زبردست تعمیر کرنے والے تھے، اور سمندروں میں غوطے لگا کر اندر سے موتیاں نکال کے لے آتے، اور بناتے من محاریبا، بڑی بڑی عبادت گاہیں بناتے، وتماثیل، اور بڑے بڑے ماڈل نمونے بناتے چیزوں کے، وجفان کالجواب وقدور الراسیات، پلیٹیں، برتن، کھانا پکنے کے اتنے بڑے بڑے جیسا کہ کالجواب حوض ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دیگچے، ان میں کھانا پکتا، وقدور الراسیات، اتنی بڑی بڑی ہانڈیاں کہ جو اٹھائی نہ جا سکیں، یہ سب جنات کرتے ہیں۔ اور حیوانوں پر حکومت،
کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، لیکن سمجھانا یہ ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام فرما رہے ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی معجزہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ جن میرے تابع ہو گئے اور فلاں فلاں چیزیں میری تابع ہو گئیں، یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ نے کیوں دیا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ پاک مجھے امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنوں گا یا ناشکری کروں گا۔ تو مال نعمت اللہ کی، عمل کی توفیق اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت ہے، کوئی اپنا کمال نہ سمجھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ گناہ سے اللہ پاک نے بچا دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تو نے اس گناہ سے مجھے بچا دیا۔ نیکی کی توفیق ہو گئی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیکی کی توفیق دی، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ کیا کہا کرتی تھی؟ اے آسمانوں کو روکنے والے اللہ، تو نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے کہ آسمان زمین پر نہیں گر رہا، اے وہ رب جس نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے، اے میرے رب شیطان کو مجھ سے اس طرح سے روک دے کہ میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے، کہ جب تیری اتنی بڑی قدرت ہے کہ تو آسمانوں کو روک سکتا ہے وہ زمین پر نہ گرے، تو تو اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ شیطان کو مجھ سے دور کر دے تاکہ وہ میرے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ ساری ساری رات جن کا قیام ہوتا تھا، ساری ساری رات عبادت کرنے والی تھی اور اللہ پاک سے اس طرح سے مدد مانگا کرتی، تو گناہ سے بچ گئے تو بھی اللہ پاک کی توفیق، نظر جھک گئی یہ بھی اللہ پاک کی توفیق، غیبت کا جذبہ اندر پیدا ہوا اور بچ گئے غیبت سے، نہیں کی نہیں بھائی غیبت ہے، فوری اللہ کی طرف توجہ کرو، اے اللہ تیرا فضل ہے تو نے بچا لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا۔ جھوٹ بولنے کا ارادہ ہوا، زبان پر آیا جھوٹ، لیکن اللہ کے خوف سے بچ گئے، فوری اللہ پاک کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا۔ تو اللہ پاک کا جتنا آدمی شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک عمل کی مزید توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔